السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ مہرالنساء نے بے حد اطمینان اور سہولت سے برتن سمیٹے، بچی ہوئی اشیاء فریج میں رکھی۔ ممی کیک کھا لیں؟ مومل نے پوچھا۔ ہاں لیکن بابر کا حصہ ضرور رکھ دینا۔ مہرالنساء نے جواب دیا تو وہ پلیٹ میں اپنے اور جوجو کے لیے کیک نکالنے لگی۔ برتن میں نے سنک میں رکھ دیے ہیں، دھو دینا، مہرالنساء نے ہدایت دی۔ ایمن سے کہیں، ہر بات میں جواب دینا ضروری ہے، میں نے تم سے کہا ہے، مہرالنساء نے ڈپٹ کر کہا۔ کیک کھا کر دھوتی، مقدر نے روٹے بند سے کہہ کر پلیٹ سمیت باہر نکل گئی تھی۔ مہرالنساء وہیں رکی۔ ایمن مہمانوں کو رخصت کر کے اندر آئی تھی۔ اسے تجسس تھا کہ مہرالنساء کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی، اور وہ یہ مہرالنساء سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے اسے مائرہ کے فون کا انتظار تھا، جس نے جاتے ہوئے اشارتاً کہا تھا کہ شام کو فون کرے گی۔ ایمن بات سنو۔ وہ جو مہرالنساء کو نظر انداز کر کے آگے بڑھی تھی، رک گئی۔ جی، تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ مہرالنساء کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ انہوں نے سوچا مکر جائے گی، مگر سر لاشعوری طور پر ہاں میں ہل گیا تھا۔ تم ملی ہو اس سے؟ مہر نگاہ نے اگلا سوال کر کے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ ہاں اور نہ کے بیچ میں پھنس گئی تھی۔ ہاں، مائرہ کے گھر میں دیکھا تو ہوگا۔ مہرالنساء کا لہجہ سرسری سا تھا۔ وہ متذبذب سی گویا ہوئی، ساتھ ہی خود کو مضبوط کرنے کی صحیح کی۔ مائرہ کی منگنی پر، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تمہاری مرضی ہے اس رشتے میں؟ ہلکی سی مسکراہٹ مہرالنساء کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ تب ایمن کو احساس نے گھیرنے کی کوشش کی۔ ایمن کو تاؤ ہی آ گیا تھا، تبھی ڈٹائی سے گویا ہوئی۔ یہی سمجھ لیں۔ سمجھ تو میں بہت کچھ چکی ہوں، ایمن وقار الحسن۔ کیا سمجھ میں آیا ہے مہرالنساء؟ اس کی سمجھ میں مہرالنساء کا لہجہ نہ آیا۔ شکست یا سازش؟ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ یہی کہ بیٹی بر مانگنے لگی۔ وقار الحسن سے کہہ دوں؟ مہرالنساء کا لہجہ ٹھنڈا اور مزہ لیتا ہوا تھا، جیسے ایمن کی حالت سے حظ اٹھا رہی ہوں۔ جو جی میں آئے کہہ دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ ایسا ہونے نہیں دیں گی۔ ایمن تلملا اٹھی۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گی؟ آپ کی مفت کی نوکرانی جو ہاتھ سے چلی جائے گی، اور آپ کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مہرالنساء ہنسی، اٹھ کر قریب آئی اور آستگی سے اس کا گال تبتبا کر بولی۔ بہت بھولی ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتی، جاؤ جا کر آرام کرو۔ آپ نے اب میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کا خمیازہ آپ کو خود بھگتنا پڑے گا۔ ایمن نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اچھا، میں رشتے سے انکار کر دوں تو کیا کرو گی؟ ایمن کچھ نہ بول سکی۔ پھر گھر سے بھاگ جاؤ گی؟ یا اللہ، اس عورت کی زبان کٹ جائے، اس نے جھلستے ہوئے سوچا۔ ہاں، ایمن نے بے دھڑک کہا۔ اتنا پسند کرنے لگی ہو اس کو؟ ہاں، ایمن نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی۔ تبھی بابر اندر داخل ہوا۔ ایک پل دونوں کو یہ مقابل دیکھ کر پریشان سا ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مہرالنساء پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایمن انہیں کینہ توز نگاہوں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ خیریت امی؟ بابر کو یہ معنی خیزی خاموشی عجیب لگی تھی۔ ہاں، ایمن کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مہرالنساء کا لہجہ بھی درست تھا۔ ایمن کے لیے؟ بابر نے تعجب سے کہا تو مہرالنساء بیٹے کو تفصیل بتانے لگی۔ مائرہ کا فون شام ڈھلے آیا۔ مصیبت یہ تھی کہ فون سیٹ لاؤنج میں تھا اور شام کے ساتھ ہی سارے گھر والے یہاں جمع ہو جاتے تھے۔ پڑھائی، ٹی وی دیکھنا، کھانا وغیرہ سب یہیں پر ہوتا۔ اس وقت بھی مومو اور جوجو اور مہرالنساء لاؤنج میں ہی موجود تھی، جب مائرہ نے چھوٹتے ہی کہا، تم تو خواہ مخواہ اپنی ممی کے بارے میں شکوک کا شکار تھی۔ اتنی اچھی طرح وہ ملی پھپھو اور امی سے، وہ تو اتنی تعریف کر رہی تھی، کم از کم وہ اس معاملے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑائیں گی۔ لگتا ہے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ شادی کر کے تم سے جان چھڑائیں۔ اتنی لمبی تمہید ایمن کو زہر سے زیادہ بری لگی۔ تم اصل بات کی طرف آؤ، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ تمہارے والد کریں گے، اور وہ جلد آنے والے ہیں۔ مزے سے بتایا؟ اوہ! ایک گرم لہر ایمن کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ بنو، اب کوچ کی تیاری پکڑو۔ مائرہ اس کی کیفیت سے بے خبر چھڑنے لگی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، ہم دونوں ایک ہی۔ مائرہ، میں تم سے کل بات کروں گی۔ ایمن نے بات کاٹی اور بغیر جواب سنے ہی ریسیور رکھ دیا تھا۔ غم اور غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ جانتی تھی مہرالنساء نے جھوٹ بولا ہے، وقار الحسن کو ابھی واپس نہیں آنا تھا۔ وہ صرف ان لوگوں کو ٹال رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ مہرالنساء پر ڈالی، جو جوجو کی بات سن رہی تھی۔ غالباً کالج میں ہونے والی ویلکم پارٹی کے لیے نیا لباس مانگ رہی تھی۔ دلا دوں گی جوجو، تنگ مت کیا کرو۔ ممی 9 جینس پہن کر آئے گی، مومل نے جوش سے بتایا۔ تو تم نے بھی پہننا ہے؟ یہ کس قسم کی سہیلیاں بنا رکھی ہیں؟ میں تو بس
مومل خجل سی ہو گئی۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی مہرنسا کی تنقید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو بیٹیوں کی تربیت میں سختی کے قائل تھیں، لیکن سختی بیجا بھی تھی۔ اس بات کا احساس مومل کو کالج جا کر ہوا۔ جو اپنی نرم و طبیعت اور سب کی لاڈلی ہونے کی بنا پر کسی قدر رعایت پا لیتی تھی، ایمن پر اس کا زور نہ چلتا، سو مومل اکثر زیر عتاب رہتی، جو زبان کے لحاظ سے مہرنسا پر پڑی تھی۔ میں ٹیوشن کے لیے جا رہی۔ ایمن نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ مائرہ کے فون کے انتظار نے ٹیوشن سے بھی چھٹی کروا دی تھی۔ مہرنسا نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ اس وقت کو کیا ہوا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ یہ وقت تمہاری واپسی کا ہوتا ہے، مومل نے یاد کروایا۔ تم میری سیکرٹری لگی ہو؟ میں کیوں لگوں گی؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ مومل نے تڑک کر کہا۔ میرے معاملے میں دخل مت دیا کرو۔ تم وزیر اعظم ہو، بابر آ جائے تو؟ مہرنسا نے جھگڑا ختم کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس وقت گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنی مرضی کے مالک ہو۔ مہرنسا نے کندھے اچکا کر لا تعلقی اختیار کر لی۔ ایمن اپنے کمرے میں آئی۔ جلتے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور بغیر کتابیں اٹھائے گھر سے نکل آئی تھی۔ شام کے سڑک پر گھروں کو لوٹنے والوں کی آمد و رفت تھی۔ مائیں باہر کھیلتے بچوں کو اندر بلا رہی تھیں۔ اپنے خیالات سے لڑتے بھٹتے وہ جلدی مطلوبہ گھر کے سامنے جا رکی تھی اور اس کا دکھ سمجھنے کے اور شاید کچھ بہتر مشورہ دیں گے۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھی۔ مہرنسا کی شہ رکھ ہو جیسے۔ تمہیں دیکھ لوں گی مہرنسا بیگم۔ خالی گھر میں بیل کئی بار گونجی تھی۔ کہاں مر گئے سارے؟ ہر طرف گہری خاموشی۔ وہ بری طرح چنچلا گئی۔ دروازے کی دردوں سے جھانکنے کی کوشش کی، پھر رک گئی۔ ایک تو لوگ گھر پر بھی نہیں ہیں۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ لمبی سڑک سنسان تھی۔ وہ اس وقت مائرہ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، جو ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ کون ہے؟ طاہر محمود کو دیکھ کر وہ پزل ہو گئی۔ تم؟ وہ خود بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑانے کی کوشش کی، مگر کلائی خالی تھی۔ اس کا حلیہ بھی رفسا تھا۔ گریبان کھلا، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ملکجی سے ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں الجھے بال، سرخی مائل تھکی تھکی سی آنکھیں۔ شاید وہ سو رہا تھا یا سونے کی تیاری میں تھا۔ وہ مجھے دادا سے ملنا تھا، ایمن نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ اکیلی آئی ہو؟ طاہر محمود کی پیشانی شکن آلود تھی۔ جی، وہ بابر بھائی گھر پر نہیں تھے۔ وہ انگلیاں ٹٹکانے لگی۔ کوئی کام تھا؟ ذرا پر ذرا۔ جی، وہ بس دادا۔ طاہر محمود نے اسے غور سے دیکھا۔ بھولا بھالا چہرہ، ہلکی سی مسکراہٹ لیے، کٹورا سی آنکھیں، شگرفی لب کو چباتے ہوئے وہ چھوٹی سی لڑکی ایک دم بڑی بڑی لگی۔ طاہر محمود کو اپنی کیفیت بدلتی محسوس ہوئی۔ دادا تو، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں جانتی ہوں اس وقت کسی سے نہیں ملتے، لیکن وہ مجھ سے ضرور ملیں گے، ایمن نے جلدی سے کہا۔ طاہر محمود خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ اندر آ جاؤ۔ ایمن اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ صاف ستھرا صحن اس وقت دھول سے بھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا آج صفائی نہیں ہوئی۔ اندر چلی جاؤ۔ طاہر محمود نے اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سو تو نہیں رہے؟ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ ایمن شرمندہ سی ہو کر اندر چلی آئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، شاید باتھ روم میں ہوں گے۔ زیر لب وہ بڑبڑائی، کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر دیوان غالب پڑا تھا۔ وہ یوں ہی ورگردانی کرنے لگی۔ تبھی کھلے دروازے سے طاہر اندر آیا تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ ایمن پر ڈال کر اس نے دروازہ پھیر دیا۔ کمرہ ایک دم تاریکی کی زد میں آ گیا۔ کتاب قلم گڑمٹ ہو گئے۔ ایمن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تم نے لائٹ نہیں جلائی؟ طاہر محمود کی آواز غیر معمولی بھاری پن لیے ہوئے تھی۔ روشنی ٹھیک ٹھاک تھی، اس لیے خیال نہیں رہا۔ ایمن کہہ کر منتظر رہی کہ وہ لائٹ جلا دے گا، مگر وہ یوں ہی دروازے کے پاس ایستادہ رہا۔ اس کی سانسوں کی آواز اندھیرے میں تواتر سے ابھر رہی تھی۔ ایمن کو ہلکی سی بے چینی نے گھیر لیا۔ لائٹ جلا دینا سر، کہتے ہوئے ایمن نے ہاتھ بڑھایا اور کھڑکی کھول دی۔ اندھیرا نیم تاریکی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ طاہر محمود کے گرد خاموشی سرسراتی رہی۔ سر، دادا کہاں ہیں؟ ایمن اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاہر محمود نے کوئی جواب نہ دیا۔ سر، لائٹ جلا دیں۔ ایمن کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ بجلی نہیں ہے، طاہر کی سرگوشی گونجی۔ تو پھر دروازہ کھول دیں۔ ایمن، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، طاہر نے کہا۔ کیا سر؟ وہ آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے لگا۔ ادھر آؤ۔ ایمن متذبذب سے کھڑی تھی۔ طاہر نے دراز سے کچھ نکال کر ہاتھ میں لیا۔ یہاں آؤ ایمن۔ ہلکے سے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آگے بڑھی۔ کیا ہے سر؟ طاہر محمود کی مٹھی بند تھی۔ دکھاتے ہیں سویٹ ہارٹ، جلدی کیا ہے؟ وہ ذرا سا سرکا تیزی سے ایمن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایمن کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ زندگی سے ایک نیا سبق پڑھانے جا رہی تھی۔ موبائل کی بیپ نے جہاں ایمن کا تسلسل توڑا، وہاں ڈاکٹر شہروز رضا بری طرح ڈسٹرب ہوئی۔ ایمن تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں ڈاکٹر۔ اس سے قبل کہ ڈاکٹر شہروز رضا اسے روکتے وہ تیر کی تیزی سے نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر شہروز رضا ان اوقات میں موبائل ہمیشہ آف رکھتے تھے، آج نہ جانے کیسے چوک گئے۔
انہوں نے مسلسل بجتے فون کو دیکھا۔ نمبر گھر کا تھا۔ ہیرا انہیں کبھی بلا وجہ ڈسٹرب نہ کرتی تھی۔ گاؤں سے فون آیا ہے شہروز، اماں جی کی طبیعت خراب ہے، ہیرا نے بتایا۔ ان کے کام میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر تفکرات کے سائے تھے۔ میں آتا ہوں۔ انہوں نے بعجلت موبائل آف کیا تھا۔ ایک پل کو دھیان ایمن کی طرف گیا، پھر معدوم ہو گیا۔ وہ سیکرٹری کو باقی اپائنٹمنٹ کینسل کرنے کا کہہ کر انہوں نے اندرونی دروازہ کھولا اور اندر چلے آئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سامنے تھا، جہاں عمر اور عادل دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھے کشنز پر نیند دراز تھے۔ ٹی وی آہستہ آواز میں چل رہا تھا۔ دونوں نے ہٹ پر سر اٹھایا، پھر باپ کو بے وقت آتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ماما کہاں ہیں؟ انہوں نے ذرا کی ذرا کھڑے ہو کر پوچھا۔ کمرے میں ڈیڈی، عمر نے جواب دیا۔ وہ بیڈ روم میں چلے آئے، جہاں ہیرا وارڈروب کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ کون آیا تھا؟ وہ ان کی آواز پر پلٹی۔ سب نے میرے موبائل پر رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ سائڈ پر پڑے فون سیٹ کی طرف بڑھے۔ سگنل مکمل نہ رہے تھے۔ وہ آتے آتے موبائل پر ٹرائی کر چکے تھے۔ شاید سگنل کا ہی مسئلہ تھا کہ رابطہ نہ ہو سکا۔ اور اب کیسی طبیعت ہے اماں جی کی؟ انہیں شہر لے آؤ، انہوں نے مشورہ دیا، پھر خاموش ہو کر بات سننے لگے۔ اب میں آتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہیرا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میں گاؤں جا رہا ہوں۔ میں ساتھ چلوں؟ ہیرا نے جلدی سے پوچھا۔ تم بچوں کے ساتھ رکو۔ وہ بعجلت کہتے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ہیرا ایک طویل سانس لے کر وارڈروب کی طرف مڑ گئی۔ اماں جی کی بیماری اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ انہیں کوئی بیماری نہ تھی، اس کے باوجود ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی۔ مشینیں بند ہونے کے باوجود ان کے ذرے حلق میں گھس رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ ان بے جان مشینوں کے ساتھ تنہا رہ جاتا، کسی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ میر نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور کہنے والے تھے کہ جب شاہ میر یہاں آیا تھا تو ایسا نہ تھا۔ بہت شوق یا زندہ دل تو وہ پہلے بھی نہ تھا کہ سنجیدگی ہمیشہ سے اس کے مزاج کا حصہ رہی تھی، مگر یہ بے رونقی ان کی آنکھوں کا کبھی حصہ نہ تھی، جو بیزاری اور اکتاہٹ اب اس کے وجود کا گھیراؤ کیے ہوئے تھی۔ یہ وہی تھا، نو مسلم افریقی۔ اس لفظ کے ساتھ اس کے ذہن میں کوئی تصور، کوئی خوبصورت احساس نہ جاگا تھا۔ اس نے کیتھی کا تصور کرنا چاہا، مگر وہ ایک بے جان مورت کی طرح سامنے مسکراتی رہی، بے جان پھیکی مسکراہٹ۔ کیا سوچنے لگے؟ میرا کوئی گھر نہیں دوست، اس کا کھوکھلا کہکا بے جان مشینوں سے سر ٹکراتا رہا۔ احمد کا انداز ہمدردانہ تھا۔ آج تم ڈنر میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ساتھ؟ شاہ میر نے اس کی بے تحاشا چمکتی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی سیاہ رنگت نمایاں تھی اور عجیب بھی۔ شفاف چمکتی آنکھیں، بے حد سفید موتیوں کی طرح جیسے دانت۔ ہاں، میرے گھر میں میری بیوی فاطمہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہے۔ وہ ایشین کھانے بھی پکا سکتی ہے۔ پلاؤ، وہ خود ہی کہہ کر ہنسا۔ اس کی ایک ہندوستانی دوست نے سکھایا تھا۔ شاہ میر کے ارد گرد گرما گرم پلاؤ کی خوشبو رقص کرنے لگی۔ اور کتنا عرصہ ہو گیا میں نے پلاؤ نہیں کھایا۔ شاہ میر بھوکے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تو چلو، میں نے فاطمہ سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک ایشین دوست ہوگا۔ تمہیں کیسے معلوم تھا؟ شاہ میر نے ٹھٹک کر پوچھا۔ بس میرا دل چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ ڈنر کرو۔ اگر میں نہ ہوتا تو ہم دونوں میاں بیوی خوب لڑتے پھر مل کر اور پھر پلاؤ کھا لیتے۔ وہ سادگی سے ہنسا۔ شاہ میر نے اسے رشک سے دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر، تم کہاں سے بلانگ کرتے ہو؟ ٹرام میں سوار ہو کر احمد نے پوچھا تھا۔ نگری نگری پھرتے مسافر کہیں سے بلانگ نہیں کرتے۔ ان کا تعلق کسی کوچے، کسی شہر سے نہیں ہوتا۔ ڈار سے بچھڑے آوارہ پنچھی ہیں یار، کہاں سے آئے ہیں، کدھر کو جائیں گے، کچھ خبر نہیں۔ وہ اردو میں کہہ رہا تھا، اس لیے احمد علی کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ بس مسکراتا رہا اور اس کے دانت لشکارے مار رہے تھے۔ فاطمہ عام افریقی خواتین کی نسبت قدرے بہتر نقوش کی مالک لمبی تڑنگی لڑکی تھی۔ لانگ اسکرٹ پہنے فاطمہ نے خوش دلی سے ویلکم کیا اور تیزی سے لکڑی کی میز پر کھانا چننے لگی۔ چھوٹا سا تنگ فلیٹ سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے دو گلگوتنے بے حد سیاہ مگر بے حد ہنس مکھ جڑواں بیٹے احمد علی کے کندھے پر سوار ہوئے اور چمکتی مسکراتی آنکھوں سے شاہ میر کو دیکھنے لگے۔ شاہ میر کو بچے بلانے یا کھلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے ان کے پھولے پھولے گالوں کو چھو کر رہ گیا۔ کھانے میں اگرچہ پاکستانی مسالوں کا تڑکا نہ تھا، مگر گوشت اور پلاؤ نے اسے عرصے کے بعد کھانا کھانے کا لطف دیا تھا۔ اس نے جی بھر کر کھایا اور افراد خانہ کو دیکھ کر جب کچھ چاول اس کی مونچھوں پر لپٹ کر ہلنے لگے تو بچے پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔
شاہمیر نے شرمندہ ہو کر ہاتھ کھینچ لیا۔ فاطمہ نے بچوں کو گھوڑا۔ احمد علی نے اس کی مونچھوں کی طرف اشارہ کیا اور پلیٹ کو مزید بھر لیا تھا۔ شاہمیر نے گھسیانہ ہو کر چہرہ صاف کیا۔ کھانے کے بعد فاطمہ کافی بنا لائی تھی۔ شاہمیر کا دل چاہا کافی پینے کے بعد وہ یہیں پاؤں پسا کر سو جائے، اسے اس واہیات اور گندے سندے فلیٹ میں قدم نہ رکھنا پڑے۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے اور احمد کے فلیٹ کا موازنہ کرتے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ ایک واہیات اور گندی عورت، اس نے دل میں کئی بار دہرایا تھا۔ اب اپنا گھر بنا لو۔ جب فاطمہ بچوں کو سلاتے دوسرے کمرے میں لے گئی تو احمد نے ٹی وی آن کرتے اسے آہستہ آواز میں کہا تھا، سوچ رہا ہوں، اچھے انسان ہو، خود کو ضائع مت کرو۔ اس نے گرم گھونٹ اندر اتارتے ہوئے سوچا تھا، کھانے کے پیسے بچ گئے، تم مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ گرم گرم کافی اس کے ہونٹ جلا گئی تھی۔ نکاح اچھی چیز ہے، انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے۔ دل ہی دل میں اس نے موٹی سی گالی دی تھی۔ پلاؤ کا نشا، بنے گوشت کا خمار دور ہو گیا۔ اس نے کب واپسی رکھا، تھوڑی سی کافی موجود تھی مگر وہ کھڑا ہو گیا۔ شکریہ دوست۔ تم ناراض ہو گئے ہو؟ احمد علی نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بدقت مسکرایا اور اپنا کوٹ پہننے لگا۔ ایک بار پھر ڈنر کے لیے شکریہ۔ وہ باہر نکل آیا تھا۔ احمد نے دروازے تک اسے چھوڑا اور تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ لاکھ بار جھٹکنے کے باوجود احمد علی کا جملہ شاہمیر کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ نکاح اچھی چیز ہے، انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے۔ خاموشی کی چادر میں لپٹے اونچے اونچے یوکلپٹس کے درخت اپنے خد و خال نمایاں کرنے میں ناکام تھے۔ اس کے شل ہوتے پاؤں تلے ایک سفر ناتمام تھا۔ لڑکھڑاتے قدم نہ رکتے نہ چلتے۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ درد کی ایک تیز لہر نہ جانے کہاں سے اٹھی اور پھر معدوم ہو گئی۔ راستہ ناہموار تھا۔ کسی نے آہستگی سے اسے بازو سے تھاما اور کھڑا کر دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ درختوں میں سرسراتی دھند کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنے سامنے نظر دوڑائی۔ راستے سے دھند چھٹ رہی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک نمایاں تھی۔ اس نے اپنے پیروں میں چپچپاہٹ محسوس کی تو ڈر گئی۔ وہ بنا دیکھے جان گئی تھی کہ خون رس رہا تھا۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے ضبط کی کوشش میں لب چبا ڈالے تھے مگر یہاں تک کہ وہ رونے لگی، اونچا اونچا۔ سرد ہوا کی شوریدہ سردی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ ہوا کے ساتھ اپنی آواز بھی سن رہی تھی مگر درد تھا کہ تھمتا ہی نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیروں پر رکھ دیے تھے۔ ایک ہلکی سی کرہ لبوں سے ٹوٹی، یوں لگا کہ درد میں کمی ہوئی ہے۔ وہ ان ہاتھوں کا لمس، ان کی نرمی پوری طرح اپنے پیروں کو مچا رہی تھی۔ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ان نرم اور گداز معصوم ہاتھوں کا لمس اور اس لمس میں پنہاں سکون بخش احساس اتنا روح پرور تھا کہ طمانینت کی ایک لہر پیروں سے ہوتی پورے وجود میں پھیل کر روم روم سے درد چوسنے لگی تھی۔ وہ ہولے ہولے پرسکون ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ نرم ہاتھ اس کے پیروں سے ہو کر پنڈلیوں تک آ گئے اور دو بازو سے اس کی ٹانگوں کو جکڑ لیا اور اب وہ اپنے عقب میں اسے دھکیل رہے تھے پوری شدت اور قوت سے۔ پلٹ کر نہیں دیکھا مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ عقب میں ایک کھائی ہے، ایسی کھائی کہ جس میں کوئی انت نہ تھا۔ چھوڑو چھوڑو، بچاؤ! وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی مگر تیز ہوا، لمبے درخت کی سوکھی شاخوں پر سر پٹکتی ہوا نے اس کے قدموں تلے زمین ختم کر دی تھی۔ بس کنارے سے گرتی بھربھری مٹی تھی جو کہیں دور گرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایمن کی تیز چیخوں نے بیڈ روم کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ اپنی ٹانگیں چلا چلا کر خود کو کسی سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں تک کہ سانس پھول گئی اور دل اپنی دھڑکن کھو بیٹھا تھا۔ چیخوں سے اس کا وجود بے جان سا ہو کر کسی مردے کی طرح ساکت اور صامت ہو گیا۔ نہ جانے کتنی صدیاں گزریں جب دل کی کسی گمشدہ دھڑکن نے ہولے سے سانس لی تھی۔ بے جان انگلیوں نے ذرا سی جنبش کی، پلکوں پر ہلکی سی لرزش اتری اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ شعور تک کا سفر طے ہوا۔ تحیر سا خوف آنکھوں میں منجمد ہو گیا۔ اسے تو کسی قبر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سر پر چھت اور نیچے زمین کیسے قائم ہوئی؟ اب تو نظام زیست کم از کم اس کے لیے دھرم بھرم تھا۔ اس نے ہلکی ہلکی سانسیں کھینچیں۔ پورا جسم یوں دکھتا تھا گویا طویل مسافت طے کی ہو۔ اس نے کروٹ بدلی اور ساکت ہو گئی۔ اس کے قریب بیڈ خالی تھا۔ اس پر رکھا تکیہ اور بے شکن چادر بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بیڈ روم میں تنہا ہے۔ اپنی بچی کچی طاقت کو مجتمع کرتے ایمن اٹھی۔ بغیر لباس درست کیے ننگے پاؤں بیڈ روم سے سارے گھر کی لائٹ جل رہی تھی اور یہ ایمن کی ہدایت ہی تھی کہ کچھ عرصے سے اسے اندھیرے سے خوف آنے لگا تھا۔ خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا کہ ملازمہ شام کو چلی جاتی تھی۔ بس ایک چوکیدار تھا جو وقت پر گیٹ کھول دیتا اور گیٹ کے پاس چھوٹے سے کمرہ نما کوارٹر میں ہی ہوتا تھا۔
ایمن کو خالی گھر سے وحشت ہونے لگی۔ وہ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر چلتی لاؤنج سے باہر نکل آئی تھی۔ تو کیا وہ ساری رات گھر نہیں آیا؟ اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ پاکستان میں موجود اس سے دور تھا۔ وہ مجھ سے بھاگنے لگا ہے۔ وحشت حد سے سوا ہونے لگی۔ اتنے بھرے گھر میں تنہا ہوں۔ احساس تنہائی نے خوف بن کر پنجہ مارا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتی بیڈ روم میں آئی، ادھر ادھر ہاتھ مار کر چیزیں گراتے اپنا موبائل ڈھونڈا اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دیوانہ وار نمبر ملانے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کس کا نمبر ملا رہی ہے۔ ڈاکٹر شہروز رضا کا۔ لیکن اسے ڈاکٹر شہروز کا نمبر معلوم نہ تھا۔ موبائل سامنے دیوار پر دے مارا اور گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اب وہ زور زور سے رو رہی تھی اور اس کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر شہروز رضا اندر داخل ہوئے تو چند بکریاں کیاریوں میں منہ مار رہی تھیں۔ یہ ان کا سارا دن گلیوں میں پھرتی، پہ جس گھر کا دروازہ کھلا ملتا وہیں گھس کر حسب خواہش جو نظر آتا وہاں پہنچ جاتی۔ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہیں بھنڈیوں کا وہ ٹوکرا یاد آ گیا تھا جو زمینوں سے آئی تھی۔ ہری سبزیوں کے تعاقب میں 2 بکرے بھی گھس آئے اور لمحوں میں ٹوکرا خالی کر گئے تھے۔ تب گھر کا دروازہ پرانی طرز کا تھا۔ پھر انہوں نے اور شاہزیب نے ان بکریوں کی دروازہ بند کر کے پٹائی کی تھی۔ نرم نرم کوپلے کھاتی بکریوں نے آہٹ پر سر اٹھایا، پھر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کے باہر نکلنے پر مڑ کر دروازہ بند کیا۔ پورا صحن دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اپریل کا وقت تھا۔ فضا میں گرمی کی شدت تھی، مگر وہاں اس کونے میں جہاں لیموں کے شاخے اور موتیے کا جاڑ پھیلا ہوا تھا، ٹھنڈی میٹھی سی ٹھنڈک تھی۔ اماں جی وہیں دراز تھیں۔ ان کے موتیا رنگ کے ہلکی کڑھائی والے دوپٹے کا پلو چہرے پر تھا۔ ایک ہاتھ سائڈ پر رکھا تھا جس میں دبی تسبیح کے دانے خاموش تھے۔ انہوں نے انگلیوں میں دبے دانے کو غور سے دیکھا۔ وہ کون سی دعا ہے جو یہاں انہیں روک لیتی ہے، تھام لیتی ہے کہ وہ پھر اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی؟ وہ پلنگ کی سائڈ پر ذرا سا ٹک گئے تھے۔ اماں جی کسمس آئیں۔ کون ہے؟ ان کی آواز میں تھکن ہی تھکن تھی۔ دوپٹے کا پلو ذرا سا کھسکایا اور اپنا بھاری ہاتھ آہستگی سے ان کی پیشانی پر رکھ دیا تھا۔ اس ہاتھ کی تاثیر تھی کہ ان کے آنسو دونوں طرف سے بہنے لگے۔ بند لب ہلکا سا ہلے۔ اماں جی، انہوں نے جھک کر ان کے سر پر بوسہ ثبت کیا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہرے سارے آنسو بہا دیے۔ ڈاکٹر شہروز خاموشی سے ان کا سر تھپکتے رہے۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کیا، پھر برس جانے والی بدلی کی طرح ہلکی پھلکی آنکھوں سے شہروز کو دیکھ کر مسکرائیں۔ تم سب سے اچھے بیٹے ہو میرے۔ پھر اچھے بیٹے کی بات بھی مان جائیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور دوپٹہ ٹھیک کرنے لگیں۔ میرے ساتھ شہر چلیں۔ جانتے ہو نہیں مان سکتی۔ ان کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ شاہزیب کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو جائیں۔ اس کی تنک مزاج بیوی۔ وہ مسکرائیں۔ آپ راضی ہو جائیں، بھابھی کچھ نہ کہہ سکیں گی۔ چھوڑو میاں، دوسروں کو تنگ کرنا ہمیں پسند نہیں۔ آپ کا حق ہے اماں جی، مہربانی کے اس حق کو مانتے ہو، مگر اپنی راجدھانی میں میں خوش ہوں اور بہو بھی۔ یہاں یوں بھی سارے گھر پر حکومت ہے، اب اپنی سلطنت سے دستبردار ہو جاؤں۔ حکومت، سلطنت، شہروز رضا نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ اماں جی کی پوری زندگی نگاہوں میں گھوم گئی تھی۔ آدھی زندگی آپ نے ابا جی جیسے شخص کو دے دی۔ ان کے سامنے کسی کا زور چل سکا تھا؟ اور پھر سب پر واری۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اماں جی، اس سب میں آپ کو کیا ملا؟ تم جیسی سعادت مند اولاد، انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ ڈاکٹر شہروز رضا نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس شخص کی اولاد کو سمیٹ کر پروں میں چھپا کر بیٹھ گئی جس نے آپ کی ساری زندگی غمگین کر دی۔ عورت کا یہ کون سا روپ ہے؟ کیا ہمارے مذہب میں جبر کی زندگی گزارنے کی گنجائش ہے؟ موتیے کی سفید پھولی پھولی کلیوں پر پیلی تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ ہوا کی ہلکی سی چھڑخانی سے جہاں لیموں کی ہلکی ترش خوشبو پھیلی، وہیں کچھ کلیاں بکھر گئی تھیں۔ اماں جی نے ان کا سوال نہیں سنا۔ نازک نازک سی پتیوں میں وہ الجھ رہی تھی۔ شہروز، اسے سمیٹنے میں جو کچھ بکھرا ہے نا، وہ میرے دل کا ناسور بن چکا ہے۔ مدھم ہوتی دھوپ کے ساتھ لہجہ بھی مدھم اور بوجھل ہو گیا۔ شہروز ایک بار پھر احساس جرم کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے آہستگی سے اماں جی کے کندھے پر بازو پھیلا دیا۔ آئیں، آج اپنی باتیں کرتے ہیں۔ ارے شہروز بیٹا، تم اتنی دیر سے آئے ہو اور ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ کوئی ٹھنڈا پلا دیں، سیدھا کلینک سے اٹھ کر آ رہا ہوں۔ اس وقت؟ تم تو شام میں کلینک کھولتے تھے۔ ٹائمنگ چینج کر دی، شام میں کچھ وقت بچوں کو دیتا ہوں۔ یاد ہے نا ہیرا کی شکایتیں؟ وہ ذرا سا مسکرائے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے وہ، صبح وہ کالج، شام میں تم کلینک، مل بیٹھنے کا وقت کہاں ملتا ہے؟ میں تمہارے لیے شربت لاتی ہوں۔ اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ ڈاکٹر شہروز پلنگ پر نیم دراز ہو گئے۔ ان کا ہاتھ بے توجہی سے تسبیح کے دانے گن رہا تھا۔
چڑیوں کی ہلکی چہچہاہٹ نے ارتعاش برپا کر رکھا تھا۔ یہ خاموشی عارضی تھی کہ ابھی دھوپ کے ذریعے ہی گاؤں کی عورتیں اور ملازمین کی آمد و رفت شروع ہو جانی تھی۔ شاید اماں جی اسی لیے کترا گئیں۔ انہوں نے سیدھے لیٹ کر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے تھے، نگاہوں کی گرفت میں شفاف چمکتا آسمان، اور ذہن کہیں دور پرواز کر رہا تھا۔ یوں بھی ماضی کا سفر کچھ زیادہ خوشگوار بھی نہیں۔ ابا جی نے اماں جی کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک تو نہیں کیا۔ آج رات یہاں رکنا چاہیے۔ آج کی رات ان کے لیے بہت کٹھن ہوگی۔ شہروز ڈاکٹر شہروز نے سوچا، پھر جیب سے موبائل نکال کر گھر کا نمبر ملانے لگے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ عقب میں چوکیدار نے تیزی سے گیٹ بند کیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آیا۔ اس کا سفید کاٹن کا کرتا ملکجا سا ہو رہا تھا اور اس کے انداز میں الجھن بھی تھی۔ ایمن کی سمجھ میں نہ آ سکا، مگر ذہن کے کسی کونے میں اسی طرح اٹک گیا جس طرح کٹی پتنگ کسی ٹنٹمنٹ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر اٹک جاتی ہے۔ تیزی سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ایمن کھڑکی سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا شوہر پوری رات گھر سے باہر گزار کر آیا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہ پا رہی تھی کہ جواب طلبی کر سکتی۔ ایک اچٹتی سی نگاہ ایمن پر ڈالی اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ کھڑی لب چباتی رہی، یہاں تک کہ وہ باہر نکلا اور گیلا تولیہ کرسی پر اچھال دیا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے، بغیر اسے بات کیے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا اور اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ براؤن کپڑوں میں ملبوس یہ ویران سی لڑکی کمزور نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں کھڑی کیا میری فاتحہ پڑھ رہی ہو؟ یوں کھڑے رہنے پر وہ تب گیا تھا۔ خاموشی سے ناخن چبانے لگی۔ گھر میں کیسے نظر آ رہی ہو؟ اس وقت تو تمہاری آوارہ گردیاں شروع ہو جاتی۔ اس کی چپتی آواز ابھری۔ اس کی رنگت تیزی سے سرخ ہوئی۔ میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے براہ مہربانی تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ مڑی، جھپٹ کر سائڈ پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ذلیل عورت! ٹار سے دروازہ بند کرنے کی آواز پر اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی تھی۔ چوکیدار نے بیگم صاحبہ کو دیکھا، پھر پھرتی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی تیزی سے باہر نکلی۔ کچھ دیر سڑکیں روندنے کے بعد گاڑی ایک ویران سڑک کے کنارے رک گئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر سر رکھے لمبے لمبے سانس لیتی رہی۔ انہی سانسوں کے درمیان اس کے محسوسات اور بدلی ہوئی فضا کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک نامعلوم سی خوشبو گاڑی کے کونوں خدروں میں چھپی تھی۔ اس نے الجھ کر ادھر ادھر دیکھا، ایک لمبی سانس کھینچی۔ جلد ایمن کی نگاہوں نے ساتھ والی سیٹ کے نیچے گرا گجرا ڈھونڈ لیا تھا۔ اس نے چٹکی سے پکڑ کر موتی کا گجرا اٹھایا اور ساتھ والی سیٹ پر رکھ دیا۔ کچھ مرجھائی ہوئی پتیاں گجرے سے ٹوٹ کر ارد گرد بکھر گئی تھیں۔ بکھری پتیوں اور باسی خوشبو اسے گزری رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ تم نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا؟ ایمن نے چاہا کہ وہ خود کو نارمل رکھے، مگر اندر کہیں وحشت کا جنگل اگ آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گجرا اٹھا لیا تھا، گاڑی سے باہر پھینک دیا، پھر ایک ایک کر کے بکھرے پتیوں کو بھی، مگر وہ اس باسی خوشبو کو باہر نہیں پھینک سکتی تھی۔ خوشبو دھیرے دھیرے اس کے کان میں انسنے اندیکھے افسانے سنا رہی تھی۔ اس کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے اضطراری انداز میں ڈیش بورڈ کھولا اور ساری چیزیں نکال کر گاڑی میں ڈھیر کر دیں۔ ٹشو پیپر، چند کیسٹیں، ہیئر برش، کچھ اور چیزیں جن کے ساتھ سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر تھی۔ ایمن نے بغیر سوچے یہ دونوں چیزیں اٹھا لیں۔ ڈبیا کھول کر ایک سگریٹ انگلیوں میں دبا لیا۔ ذرا سے بے ڈھنگے پن سے اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ پہلے کش نے حلق تک کڑوا کر دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اسے سگریٹ پینا آ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد سہولت سے کش لیتے اس نے خود کو پرسکون کیا، اگرچہ اس کا ذائقہ کڑوا اور آنکھوں میں پانی بہنے لگا تھا۔ یہ نیا تجربہ ایمن کو اچھا لگا تھا۔ ایک اور تجربہ؟ اس نے سگریٹ لبوں سے نکال کر انگلیوں میں گھما لیا۔ تو ایمن وقار، تمہاری ساری زندگی تجربوں کی نظر ہی ہو گئی۔ اے کاش کہ کوئی ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا جاتا۔ اس نے باقی سگریٹ باہر اچھالا اور عقب سے سر ٹکا دیا تھا۔ ہاں ایمن، تم اس شخص سے جواب طلبی نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار فون کیا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، وہ نروٹے پن سے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر شروف رضا نے کچھ حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ اچھا، کب؟ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ موبائل پر ایسی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی جس کا تعلق ایمن سے ہو۔ سوال پر سوال ایمن نے سر جھکا لیا، اضطراری انداز میں پاؤں ہلانے لگی۔ اس کے دانت ناخن چبانے کو تھے، لیکن اس نے صرف انگلیاں مروڑنے پر اکتفا کیا۔ میں آپ کو فون کرنا چاہتی تھی۔ تو کیا کیوں نہیں؟ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں میری ضرورت تھی تو مجھ سے رابطہ کرتی۔ ایمن، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، وہ درستی سے گویا ہوئی۔ اگر تمہیں ایک دوست، ایک غمگسار، ایک رازدان کی ضرورت ہے تو
تمہیں مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر شروز رضا کے اندر ان کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ ایمن نے سر اٹھا کر عجیب بے اعتبار نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ اچھے انسان ہیں۔ شکریہ، لیکن مجھے اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر شروز نے ذرا سا جھک کر اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں جھانکا۔ درحقیقت وہ اچھے ہوتے ہی نہیں، صرف خود کو ثابت کرتے ہیں۔ ایمن تلخی سے گویا ہوئی۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا۔ وہ پھٹ پڑی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ احمق اور بیوقوف تھی وہ، پہچان نہ سکی، اچھے برے کی تمیز ہی نہ کر سکی۔ ایمن، تمہیں وہ لوگ میسر نہ ہوئے جو اچھے برے میں تمیز سکھا سکتے۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں ہمارے اپنے جو انگلی تھام کر درست سمت کی نشاندہی کرتے ہیں، ہمیں گرنے سے پہلے، ٹھوکر لگنے سے پہلے سنبھال لیتے ہیں۔ تمہیں وہ لوگ نہیں ملے ایمن۔ سارا الزام خود پر مت رکھو۔ خود کو الزام نہ دوں، وہ چیخ اٹھی تھی۔ ڈاکٹر شروز پرسکون ہمدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ غلطی سے سیکھتا ہے انسان، اور سیکھتا ہے نا۔ ہاں، ڈاکٹر شروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ ایک غلطی دوسری غلطی۔ میں نے تو کہیں سبق نہ سیکھا، کہیں سنبھل کر چلنے کی کوشش نہ کی، ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھائیں اور بھاگتی چلی گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کہاں رکنا ہے، کہاں سنبھلنا ہے۔ غیروں کے در پر چلی گئی، گرتی چلی گئی، اور پھر حاصل کیا ہوا؟ غلطی، بس غلطی، خسارہ۔ وہ رونے لگی اور روتے روتے سب کچھ بتانے لگی۔ ڈاکٹر شروز کو اسے موضوع کی طرف نہیں لانا پڑا تھا۔ وہ خود بخود اس لمحے کو پکڑے سسکیاں بھر رہی تھی جب اس نے ایمن کو کمر میں بازو ڈال کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ سر! ایمن کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ ایمی! طاہر کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا، وہ پورے کا پورا اس پر جھک گیا تھا۔ سر! ایمن نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے دھکا دیا جو وہ پہلے ہی غیر متوازن کھڑا تھا۔ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ ایمن نے اسی لمحے کو غنیمت جانا اور باہر دوڑ لگا دی۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ طاہر محمود نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ باہر کو لپکی۔ ایمی! ایمی! میری بات سنو! وہ بھی پیچھے کو لپکا، لیکن کمرے کے دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ ایمن نے دروازہ کھولا، بری طرح آنے والے سے ٹکرا گئی تھی۔ ایمی! بابر اس کے ساتھ ہی گرتا، مگر لاشعوری طور پر دروازے کو تھام کر اس نے نہ صرف خود کو بلکہ ایمن کو بھی سنبھال لیا تھا۔ طاہر محمود نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ایمن! کیا ہوا؟ اسے یوں حواس باختہ دیکھ وہ بوکھلا گیا۔ ایمن نے اسے بری طرح جکڑ لیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ایمن! بتاؤ کیا ہوا؟ یہاں سے چلیں، یہاں سے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ کون ہے اندر؟ اس نے کھلے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ سامنے خالی صحن اور بند دروازے۔ تم اس وقت یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ منع کیا تھا نا اکیلے مت آیا کرو۔ اتنی منمانی پر اتر آئی ہو۔ میں ڈیڈی سے شکایت کروں گا۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ وہ اس پر برسنے لگا۔ گھر سے نکلا بھی تو بہت غصے میں تھا۔ جب مومل نے اسے بتایا کہ وہ اکیلی شام ڈھلی ٹیوشن کے لیے نکلی ہے تو اسے برا لگنے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ وہ مہرالنساء سے الجھ پڑا۔ میں نے اس کے معاملے میں بولنا بند کر دیا ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کی یہ چشم پوشی اسے بگاڑ دے گی۔ وہ اسی موڈ میں گھر سے نکلا۔ کچھ نہیں، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں ڈر گئی۔ بابر کے تیور دیکھ کر ایمن نے جھوٹ بول دیا۔ ڈر تو وہ گئی تھی، اتنی بڑی نہیں ہو گئی کہ سارے فیصلے خود کرنے لگو۔ خبردار اب اگر گھر سے اکیلے قدم باہر نکالا۔ بابر سارا راستہ برستا آیا تھا۔ ایمن خاموشی سے سنتی رہی۔ گھر آ کر اسی خاموشی سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ احساس ہوا کہ اسے شدید سردی لگ رہی ہے۔ اس نے کھینچ کر کمبل سر تک تان لیا، مگر وجود کی کپکپاہٹ ختم ہونے کو نہ آ رہی تھی۔ ذہن کی سطح پر ایک منظر بھور بن چکا تھا۔ سر طاہر، سر طاہر! بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ کمبل میں منہ چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ پوری رات ایک پل کو پلک نہ جھپکی۔ آنکھ بند کرتے ہی محسوس ہوتا کوئی عفریت ہے جو اسے اپنے آپ میں جکڑ رہا ہے۔ کاش میں وہاں نہ جاتی۔ اگر کچھ ہو جاتا، وہ کانپ جاتی۔ نہ جانے سارے بھیانک تجربے اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتے تھے۔ صبح تک اس کا سارا وجود بخار میں جل رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج کالج نہیں جانا؟ جوجو نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہا، پھر چونک گئی۔ ارے تمہیں تو بخار ہے۔ ایمن خاموش رہی۔ تم چھٹی کر لو، میں ممی کو بتا دیتی ہوں۔ ناشتہ کر کے ٹیبلٹ لے لینا۔ بابر بھائی تو چلے گئے ہیں، ورنہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتے۔ وہ تشویش سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں جوجو، تم جاؤ۔ بات ایسی تھی کہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہ سکی۔ ناشتے کے لیے کچھ لا دوں؟ وہ یونیفارم میں ملبوس تیار تھی، مگر فکر مندی سے اسے پوچھنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، تم جاؤ، دل چاہا تو لے لوں گی۔ ایمن کا کچھ بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ تسلی کے لیے اتنی بات کر دی۔ اچھا ٹیبلٹ ضرور لینا، میں تمہاری اپلیکیشن دے دوں گی۔ وہ چلی گئی تو ایمن کا ذہن پھر سے اس جانب ہی بھٹک گیا تھا۔
وہ تو میرا اتنا خیال کرتے تھے، پھر اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی، اگر بابر بھائی وہاں نہ آتے تو؟ ایمن، میرنسا کی اچانک آواز پر وہ تھڑا کر رہ گئی۔ جو بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ میرنسا نے اس کی پیشانی کو چھوا پر خود کلامی کی۔ بخار تیز ہے۔ ایمن کا دل چاہا وہ ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ کاش یہ عورت اپنی اولاد کے صدقے ہی مجھے قبول کر لیتی، بیٹی نہ سہی بیٹی جیسا ہی جان لیتی۔ اس کے دل سے رہ کر فریاد اٹھ رہی تھی۔ کچھ کھا لو، میرنسا نے نرمی سے کہا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ چائے کے ساتھ سلائس بھی تھی اور ابلا ہوا انڈا بھی۔ میرنسا اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ایمن کو الجھن تو ہوئی مگر اس نے خاموشی سے انڈا کھانا شروع کر دیا۔ ایک آدھ نوالے کے بعد سب کچھ باہر آ جائے گا، تو انڈا چھوڑ کر کپ اٹھا لیا تھا۔ تھوڑا سا سلائس لے لو، اس نے تعجب سے میرنسا کو دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ تمہاری مرضی، بخار کی دوا رکھی ہے، کھا لینا، ضرورت محسوس ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر الجھ گئی۔ آخر میرنسا کو کیا ضرورت ہے اس کے پاس بیٹھ کر اتنی لمبی بات کرنے کی؟ وقار حسن سے بات کی تھی میں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میرنسا نے بات شروع کی۔ ایمن کی نظریں ان کی طرف اٹھیں تو انہوں نے وضاحت کی۔ تمہارے رشتے کے سلسلے میں۔ اس نے پوری توجہ چائے پر مبذول کر دی تھی۔ اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ وقار حسن کا خیال ہے کہ تم ابھی چھوٹی ہو، یہ فیصلہ قبل از وقت ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہی وقت ہے۔ ایسے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ انہوں نے بغور ایمن کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ پھر رشتے میں تمہاری مرضی بھی ہے، اس لیے میں نے انہیں خاصا سمجھایا ہے۔ اس لیے وہ اس شرط پر راضی ہوئے ہیں کہ لڑکے اور اس کی فیملی سے خود آ کر ملیں گے۔ بہت مہربانی آپ کی، آپ نے میرے لیے اتنی زحمت کی، ایمن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے میرنسا کی کسی بات پر یقین نہ آیا۔ یقیناً میرنسا نے وقار حسن کو اس کی فیملی کے خلاف ورگلایا ہوگا۔ ایمن یہ بات پورے یقین سے سوچ رہی تھی۔ وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے عفان کے گھر والوں کو کچھ وقت لے لیا ہے۔ کیا میں ایک بار پھر آپ کی شکر گزار ہوں؟ ایمن کے لہجے میں تلخی اور بیزاری گھلی ملی تھی۔ ہاں، وہ مسکرائیں۔ یقیناً اس ایک معاملے میں تم ساری زندگی میری شکر گزار رہو گی۔ ایمن نے گولی اٹھا کر چائے کے گرم گھونٹ کے ساتھ نگل لی۔ میرنسا کھڑی ہو گئی۔ تم کل جب واپس آئی تھی تو خاصی گھبرائی ہوئی تھی، خیریت تو تھی؟ ایمن کے ہاتھ سے چائے چھلک گئی۔ احتیاط سے سارا کمبل خراب کر دیا۔ اتنی گرمی میں کمبل کیوں اڑا ہے؟ کیا سردی زیادہ لگ رہی ہے؟ میرنسا نے افسوس سے کمبل پر پڑے داغ کو دیکھا۔ ایمن کو ان کا افسوس خاصا مصنوعی لگا۔ ہاں، ایمن نے ہاتھ سے کپ رکھ دیا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، خیریت تو تھی؟ ظاہر ہے خیریت ہی تھی، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے پوچھ رہی تھی۔ میرنسا کی کھاک آنکھیں اس کا طرز عمل دیکھ رہی تھی۔ ایمن گھبرا کر وضاحت دینے لگی۔ وہ تو بابر بھائی سارا راستہ مجھے ڈانٹتے رہے، اس لیے۔ اچھی بات تھی۔ اور کیا بات؟ یہی بات تھی، اور کیا بات ہوگی؟ وہ چاہنے کے باوجود غصہ نہ دکھا سکی۔ ٹھیک ہے، ویسے تم بابر کے غصے سے خائف ہونے والی تو نہیں؟ آپ پوچھنا کیا چاہتی؟ ایمن نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، دوا کھا لی ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میرنسا نے آرام سے کہا اور برتن اٹھا کر باہر نکل آئی۔ ایمن اپنی جگہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ تم ہو فساد کی جڑ، تمہاری وجہ سے ہوا ہے چیزوں کی اٹھا پٹک توڑ پھوڑ، کل سے گھر کی یہی صورتحال۔ کیا ہوا ہے؟ طاہر محمود گڑبڑا گیا تھا۔ دادا نے خوشمکی نگاہوں سے اسے گھورا اور بہت دیر تک گھورتے رہے، پھر انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ میں تمہاری فطرت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ نظریں چرا کر پتی کا ڈبہ کھولنے لگا۔ وہ اسکول سے آ کر اپنے لیے چائے بنانے کے ارادے سے کچن میں آیا تھا کہ دادا سر پر آ کر چلانے لگے۔ تم نے اسے پھر منع کر دیا ہے نا؟ میں جانتا ہوں تم مجھے اذیت دینا چاہتے ہو، مجھے تکلیف دے کر تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تم ایک خود غرض، مطلبی اور ظالم انسان ہو۔ میں نے تمہیں پناہ دی اور تم نے؟ آنکھوں میں وحشت تھی۔ بہت نوازش، مہربانی، اب بخش دیں مجھے اور چائے بنانے دیں، طاہر نے کٹور پن سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ تم جانتے نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہیں محترم آپ میرے ساتھ؟ وہ ڈبہ پٹک کر ان کی طرف مڑا۔ میں؟ وہ زہریلے سے انداز میں مسکرائے۔ میں علینا کے بھائیوں کو بتا دوں گا کہ تم کہاں چھپے ہو۔ طاہر محمود کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ سوال ان سے پوچھنا، علینا کے بھائیوں سے۔ دادا نے اس کی حالت سے ہاتھ اٹھایا۔ یہی وہ پل تھا کہ جس پر طاہر محمود کو وہ زیر کر لیتے تھے۔ آپ؟ طاہر محمود نے بے بسی سے انہیں دیکھا، پھر مڑ کر ڈبے خواہ پٹکنے لگا۔ اسی لیے کہتا ہوں اب کہاں بھاگو گے؟ گھر ہے، نوکری ہے، آرام سے یہیں اٹکے رہو۔ مجھ بڈھے کو ڈھارس رہتی ہے، مروں گا تو منہ میں کوئی پانی کا گھونٹ ڈالنے والا ہوگا۔ سگے نہ سہی، رشتے میں میرے لگتے تو ہو کچھ۔ بس
میرے معاملے میں دخل مت دیا کرو۔ ان کا لہجہ قدرے مدم ہو گیا۔ آپ کا ایمن سے رشتہ کیا ہے؟ وہی ہمیشہ والا سوال، مگر وہ پسپا ہو گیا اور یہ پسپائی اس کے لیے یہاں تھی۔ بہت ٹھوکریں کھا کر یہاں ذرا سیٹل ہوا تھا۔ جب تک کوئی دوسرا چانس نہ ملتا کہاں جاتا اور کسی بڑے چانس کے انتظار میں تھا۔ ایک تو رشتہ ہے، وہ مجھے سارا جیسی لگتی ہے۔ ان کے لہجے میں محبتوں کا جہان آباد ہوا۔ بھی بالکل ایسی ہی تھی، تھوڑی بے وقوف مگر نڈر۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ موضوع بدل جانے پر طاہر محمود نے شکر ادا کیا۔ ہاں، تم نے کہاں دیکھا ہوگا؟ خود میں نے تمہیں جوان ہونے کے بعد دیکھا ہے۔ بچپن میں کبھی ایک دو بار ہی آئے تھے۔ میں نے اس کی ساری تصویریں جلا دی تھی۔ میرے باپ کی؟ اس نے چائے کپ میں نکالی۔ وہ دانستہ اس موضوع کو تول دے رہا تھا۔ سارا کی؟ دادا نے گھورا، پھر پوچھنے لگے، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ طاہر محمود تلملا گیا۔ بڈھا جس نقطے پر تھا بس وہیں اٹک جاتا تھا۔ وہ کہتی ہے اسے ٹیوشن کی ضرورت نہیں۔ تم بکواس کرتے ہو، یہاں پڑھنے آتی ہی تھی اسے۔ وہ یہاں پڑھنے کہاں آتی تھی؟ اسے تو یہاں آنا اچھا لگتا، مجھ سے باتیں کرنا، میری باتیں سننا۔ جاہل انسان، اسے کتابی علم کی ضرورت نہیں تھی، اسے تو صرف کسی مددگار، کسی ہمراز کی ضرورت تھی۔ کیا پتہ بے وقوف ہو تم، وہ استہزائی انداز میں کہتے چلے گئے۔ وہ شخص جو اپنی مدد نہ کر سکتا ہو، وہ کسی کی مدد کیا خاک کرے گا؟ جملہ طاہر محمود کے لبوں تک آ جائے تو روکنا محال تھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے، وہ صرف تمہاری وجہ سے نہیں آ رہی۔ طاہر محمود گڑبڑا سا گیا۔ تم نے اسے منع کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے، اور دیکھنا میں خود اسے جا کر لے آؤں گا، ابھی اسی وقت۔ طاہر محمود شدر سا کھڑا رہا، پھر جھنجھلا کر باہر بھاگا۔ وہ صحن عبور کر رہے تھے۔ طاہر نے ویل چیئر روک لی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ گھٹائے۔ میں لے آؤں گا۔ جھوٹ بولتے ہو، وعدہ کر رہا ہوں۔ تم اور تمہارے وعدے، انہوں نے بے یقینی سے کہا، پھر واپس پلٹ گئے۔ ان کے اس طرح پلٹ جانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ساتھ ہی اسے حیرت ہوئی، لیکن طاہر محمود کو یاد ہو نہ ہو، لیکن دادا کو اچھی طرح یاد تھا کہ یہ بات بابر کا گھر، کہ انہیں بابر کا گھر معلوم نہیں۔ اس کے اندر جانے کے بعد بھی طاہر وہیں کھڑا رہا۔ اس کا ذہن خلجان کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک وقتی جذبے کے مارے دل مذموم حرکت کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اب سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے۔ اس کا ذہن جھنجھلا کر تھک چکا تھا کہ ایمن کو راضی کیسے کرے۔ تب یہ دھیان بھٹک کر ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو گیا۔ سارا۔ کچھ لمحے اس کے بارے میں سوچنے کے بعد اس نے تیزی سے سر جھٹکا۔ مجھے مائرہ کے گھر چھوڑائیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اکیلے کسی کے گھر جانے سے ڈر لگا تھا۔ تم ٹک کر گھر کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ پہلے ہی کسی بات پر جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اپنے بابر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایمن کی آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ آج ہی تو تمہارا بخار اترا ہے۔ بس دل نہیں لگ رہا، وہ بے بسی سے گویا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ دل نہیں لگتا، دل نہیں کرتا۔ بابر ہلکے پھلکے انداز میں ہنسا۔ لڑکی ہوتے تو پتہ چلتا، کتنی معصوم اور مجبور مخلوق ہے، ذرا ذرا سی بات کے لیے بھائیوں کی منتیں کرنا پڑتی ہیں۔ جو سکنجمی کا چک بنا لائی تھی۔ شکر ہے کہ میں لڑکی نہیں ہوں۔ بابر نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ آپ لڑکی ہوتے تو کون ہوتے؟ جوجو نے بے تکا سوال کیا۔ لیڈی ڈیانا، بابر نے برجستہ جواب دیا۔ جوجو نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ ایمن کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ مجھے بے حد فیسینیٹ کرتی ہے۔ شہزادہ چارلس سے شادی کر لیتے ہیں؟ بابر نے تیزی سے انکار کیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ آؤ تمہیں چھوڑا لیں۔ جوجو نے جلدی سے ایک گلاس بھر کر آگے کیا۔ دیو سسٹر۔ بابر دوبارہ بیٹھ گیا، پھر ایمن سے پوچھنے لگا، جانا ضروری ہے؟ چھوڑ آئے نا، اس کا دل بہل جائے گا۔ جوجو نے پیار سے ایمن کو دیکھا۔ وہ دوسری نکچڑی کہاں ہے؟ دوسری سے کیا مطلب ہے؟ جوجو نے خفگی سے دیکھا۔ مطلب پہلی بھی دوسری بھی، اسے کام کیا ہے؟ کالج سے آتی ہے، ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ کالج جا کر اس کا دھیان پڑھائی کی طرف سے بالکل ہی ہٹ گیا ہے۔ بابر نے خالی گلاس میز پر رکھا۔ ایمن خاموشی سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ہاں، اور اس پر محترمہ کی دوستیں۔ چلو آؤ۔ بابر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ مائرہ پچھلے برآمدے میں کالج کا کام کر رہی تھی۔ ایک طرف خوبصورت سی ٹوکری میں چاکلیٹس وغیرہ پڑی تھی۔ اسے ہمیشہ سے پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت تھی۔ مائرہ، دیکھو کون آیا ہے۔ اس کی ماما ایمن کو وہی لے آئی تھی۔ بدتمیز، کتنے دنوں بعد چکر لگاتی ہو؟ وہ اٹھ کر گلے آ لگی تھی۔ ہاں، تم تو میرے گھر ڈیرے ڈالے رہتی ہو۔ اتنے دنوں سے بھی فون نہیں کیا۔ تم لوگ جواب شکوہ کرو، میں کچھ لاتی ہوں۔ اس کی ماما چلی گئی۔ لیکن تمہیں یہ ہوا کیا ہے؟ اتنی پیلی رنگت اور کمزور سی۔ مائرہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔
بس وہ نظریں چرا گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کوئی بات مائرہ سے شیئر نہ کر سکی۔ بخار تھا۔ ایمن اسے ٹال گئی۔ بہت دیر تک دونوں بیٹھی اپنے اپنے کالج کی باتیں کرتی رہیں۔ آؤ کمرے میں چلتے ہیں، مائرہ نے کہا تو اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ مائرہ نے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایمن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انہوں نے گفٹ کیا ہے۔ شرمیلی سی مسکان نے مائرہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اوہ، لاؤ۔ مائرہ نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لے کر نمبر ڈائل کیا۔ جی کیسے ہیں آپ؟ مائرہ کی شگفتہ آواز ابھری۔ ایمن سمجھی وہ رضوان بھائی سے بات کر رہی ہے، اسی لیے یوں ہی کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگی، مگر مائرہ نے فون کان سے لگا دیا تھا۔ بات کرو۔ السلام علیکم رضوان بھائی، ایمن نے خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ یہ آپ میری فرینڈز کو اتنے مہنگے مہنگے گفٹ بھجوا کر عادتیں خراب مت کریں۔ ایک آپ کو بھی بھجوا دیں؟ برجستہ پوچھا گیا۔ میں کیا کروں گی؟ ایمن کچھ الجھ گئی۔ یہ آواز، یہ لہجہ، باتیں مزے سے فرمایا گیا۔ ایمن بری طرح گڑبڑا گئی۔ گھر والوں نے ابھی تک ہاں کیوں نہیں کی؟ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ دوسری طرف عفان بات کر رہا تھا۔ تم میری ہی رہو گی؟ اگر ہاں نہ ہوئی تو میں تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا اور جہاز میں۔ اس نے موبائل مائرہ کو تھما دیا، جس نے ہنستے ہنستے رابطہ کاٹ دیا تھا، لیکن اب اسے خفا ہوئی۔ ایمن کو منانا بہت مشکل تھا۔ روک کیوں جماتا ہے؟ محبت کرتا ہے اس لیے، مائرہ نے تسلی دی۔ سارا زور تو مجھ پر ہی چلتا ہے، وہ خفا سے لہجے میں بولی، مگر اندر کہیں بجھا ہوا دل کھل گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو جماتا ہے روب۔ اسے روب جماتا لہجہ اچھا نہ لگا تھا، مگر یہ کیا کم تھا کہ وہ اتنا خبرو پائلٹ اس کا طلبگار تھا۔ عفان کا جملہ بہت بار ذہن کے دریچے سے ٹکرایا تھا۔ تم میری ہو اور میری رہو گی۔ لفافہ کسی دور دراز گاؤں میں رہنے والے رشتہ دار کے نام تھا۔ مقصد محض خیریت معلوم کرنا، اور اس چوتھے لفافے کو خوب پہچانتا تھا۔ کئی برس گزر گئے اسے یہاں سے لفافہ لے جاتے، اور وہ آج اس طرح خالی تھا، بغیر کسی نام پتے کے، بالکل بلینک۔ اس پر پتہ لکھ دیں دین صاحب۔ فیروز دین کا دل چاہا وہ ان سے کہہ دے، مگر کہہ نہ سکا تھا۔ خاموشی سے لہلے میں ڈالے اور کھڑا ہو گیا۔ فیروز دین، اللہ کے سپرد۔ دروازہ کھول کر طاہر اندر چلایا تھا۔ اسے یہ ڈاکیہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، سو اکثر نظر انداز کرتا اندر کی جانب بڑھ جاتا۔ فیروز دین نے خود بھی اسے کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ طاہر، دادا کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ تم ایمن کی طرف گئے تھے؟ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں پنڈی گئی ہے، 1 ہفتے تک آ جائے گی۔ دادا کی آواز اور چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ مہرالنساء جو نئے کمرے بنانا چاہتی تھی، ان پر کام شروع ہو گیا تھا۔ رات مستری مزدور بہت تیزی سے کام کر رہے تھے۔ کبھی کبھی مہرالنساء بھی برآمدے میں کھڑی ہو کر کام کا جائزہ لیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وقار حسن کے آنے سے قبل کمروں کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ وجہ وہ اسٹور روم تھا جہاں ایمن مقیم تھی۔ انہیں کھٹکنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا وقار حسن کے آنے سے پہلے ایمن کسی کمرے میں چلی جائے۔ شاید اس میں عمل دخل بابر کی باتوں کا تھا۔ سب کچھ اپنی ملکیت ہونے کے باوجود وہ خود کو غیر ہی محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہلکی سی پسپائی کا احساس ان کے اندر دھیرے دھیرے سرایت کرنے لگا۔ تو کیا گزرے ماہوں سال نے میرے اندر سارا کی نفرت کو کمزور کر دیا ہے؟ وہ کبھی یوں ہی کسی بات کو سوچ کر رک جاتی تھی، اپنا آپ کھنگالنے لگتی۔ جواب ہمیشہ ہاں میں ملتا۔ شاید میں نے سارا اور ایمن کی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسی تسلیم نے ایمن کے ساتھ اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی نفرت کا جو بیج معصوم ایمن کے دل میں بویا تھا، وہ ایمن کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے۔ وہ ان کے ہر عمل کو نفرت کی آنکھ سے دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ مومو اور جوجو نے طاہر محمود سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دی۔ یہ خبر ایمن کے لیے اچھی نہ تھی، وہ بے چین ہو گئی۔ وہ ہر روز آئے گا؟ ایمن، چاہو تو تم بھی ٹیوشن شروع کر دو، منڈیات ہوتی مہرالنساء نے سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ مجھے ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس نے رکائی سے جواب دیا۔ مرضی ہے تمہاری۔ ایمن کا جی چاہا وہ مہرالنساء سے کہے کہ وہ مومو اور جوجو کی ٹیوشن طاہر محمود سے مت پڑھائیں، مگر چاہنے کے باوجود کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ وہ پوچھتی کیوں، تو وہ کیا جواب دیتی، مگر جوجو سے کہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ تمہیں ٹیوشن کے لیے یہی ماسٹر ملا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ پینسل لبوں میں دبا کر حیران ہوئی۔ وہ کیا تمہیں خاک پڑھائیں گے؟ وہ تو… ایمن نے بے بسی سے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں، پھر ان کی انگلش بہت اچھی ہے۔ انگلش میں اتنی روانی سے گفتگو کرتے ہیں۔ جنرل نالج؟ ہاں، جنرل نالج پڑھاتے پڑھاتے کچھ اور پڑھانا شروع کر دیں گے۔ ایمن تلخی سے گویا ہوئی۔ کچھ اور کیا؟ جوجو نے حیرت سے پوچھا۔ بہرحال تم ہوشیار رہنا، اکیلے ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ایمن نے اسے دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کچھ اور حیران ہو گئی۔
کیوں؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، بہن ہوں تمہاری۔ اچھا، جو ہنس دی۔ پہلی بار تمہارے منہ سے ایسا جملہ سنا ہے۔ مرو وہ اٹھ کر باہر نکل آئی، لیکن باہر کے برآمدے میں مٹ بھیڑ طاہر محمود سے ہو گئی جو اندر آ رہا تھا۔ ایمن میری بات سنو۔ وہ لپک کر سامنے آیا۔ ایمن کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کیا ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ یہ ڈھارس ضرور تھی کہ اس کے نہیں اپنے گھر میں کھڑی ہے۔ ایمن پلیز میری بات تو سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایمن وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عقب میں آہٹ ہوئی۔ دروازہ کھول کر مہرنسا باہر آئیں۔ مستری اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے اور وہ دیکھنے آئی تھیں۔ وہ بوکھلا کر پلٹا۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ انہوں نے ایک نظر طاہر اور پھر دوسری ایمن پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ طاہر نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایمن کو دیکھا۔ وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ طاہر محمود یہ موقع کھو جانے پر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ خیریت؟ جی۔ بابر ہے؟ اندر ہے۔ مہرنسا نے مختصر کہا تو اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رخ بابر کے کمرے کی طرف تھا۔ مہرنسا کچھ دیر کام کا جائزہ ہی لیتی رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تیرنے لگی۔ طاہر محمود روز بروز الجھن کا شکار ہو رہا تھا کہ دادا کا رویہ ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ ان کا رویہ جارحانہ اور تلخ، زبان تلخ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ایمن تھی کہ کسی صورت پکڑائی نہ دیتی۔ وہ چوکنا ہرنی کی طرح اس کے آتے ہی بھاگ جاتی۔ اب تو کبھی چائے دینے بھی نہ آتی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر وقت بے وقت گھر آ جاتا کہ شاید ٹکراؤ ہو جائے، مگر بے سود۔ کئی دنوں سے ٹیوشن کے لیے کیوں نہیں جا رہی؟ بابر نے اسے مسلسل گھر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے ٹیوشن کے لیے نہیں جانا۔ کیوں؟ بابر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ضرورت نہیں۔ اب وہ وجہ کیا بتاتی؟ ایمن مجھے اتنا تنگ مت کرو، وہ اسے جھونک کر بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ نظریں چرا گئی۔ تم اپنے فیوچر کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو ایمی۔ زندگی ہمارے نان سیریس فیصلوں کی متحمل نہیں۔ آج تمہارے ہاتھ میں صرف آج ہے۔ جو قدم بھی اٹھاؤ گی اس پر تمہارے مستقبل کی عمارت تعمیر ہوگی۔ اسے طاہر محمود یاد آ گئے تھے۔ وہ بھی تو ہر وقت فلسفہ زندگی پڑھاتے رہتے تھے۔ دادا کے ساتھ طاہر محمود کا خیال نہ آتا۔ وہ جھجری لے کر رہ گئی۔ اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا۔ تمہارا بہت پوچھ رہے تھے وہ۔ جب جانا ہو تو چلی جاؤں گی، فی الحال ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ رکھائی سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ مومو جو کتابیں اٹھائے اندر آ رہی تھیں، طاہر محمود اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ انہیں لان میں ہی ٹیوشن دیا کرتا تھا۔ اس نے جھک کر ٹیبل پر رکھی کسی فالتو کاغذ پر تیزی سے کچھ لکھا تھا۔ خوش ٹہنی رکھ کر ایمن کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ کیوں دروازے میں اسٹیچو بن کر کھڑی ہو؟ راستہ تو دو، مومل نے جھنجھلا کر کہا تو ایمن ایک طرف ہو گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ٹیبل تک آئی۔ ہوا کاغذ کی اس ننھے سے ٹکڑے کو اڑانے کے لیے بےتاب تھی۔ ایمن نے ٹہنی ہٹائی اور کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھا لیا تھا۔ ایمن مجھے تمہارے گمشدہ بریسلٹ کے بارے میں بات کرنا ہے۔ گمشدہ بریسلٹ؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ پہلے بھی تو وہ اس حوالے سے بات کر چکا تھا۔ سر کو کیسے پتا میرے بریسلٹ کے بارے میں؟ وہ لج کر رہ گئی۔ ایمن، مہرنسا کی آواز پر وہ اچھل پڑی اور کاغذ کو مروڑ کر دور پھینک دیا۔ جی؟ مائرہ کا فون ہے۔ مہرنسا نے ایک سرسری نگاہ سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ ایمن جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مہرنسا آہستگی سے آگے بڑھی اور جھک کر مڑا ہوا کاغذ اٹھا لیا تھا۔ نظریں تحریر پر پھسلی تھیں۔ ایمن اور طاہر محمود؟ ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں، کبھی ایمن کے پاس ایک بریسلٹ تھا، وہ گم ہو گیا تھا۔ ایمن نے اتار دیا تھا۔ مہرنسا نے کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ مہرنسا نے کاغذ مروڑ کر دور پھینک دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ان کا ذہن تانے بانے بننے لگا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔